السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے چمکتے دمکتے آزاد پاکستان کے باسی ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ آج سننے جا رہے ہیں ایک آزادی کہانی۔ عنوان ہے لالٹین کی فریاد۔ بھلا یہ کون سی لالٹین تھی؟ اس کہانی کو آپ کے لیے لکھا ہے جاوید بسام نے۔ وہ یوم آزادی کی صبح تھی۔ ٹاؤن ہال میں اسی سلسلے کی تقریب جاری تھی۔ تیمور اور زبیر بھی اس میں شریک تھے۔ جب وہ ہال سے نکلے تو شام ہونے والی تھی۔ قریب ہی نیشنل میوزیم کی عمارت دیکھ کر تیمور بولا، چلو میوزیم چلتے ہیں، وقت ختم ہونے والا ہے، اب ٹکٹ نہیں ملیں گے۔ ٹکٹ گھر کے باہر کھڑے ملازم نے بتایا، ہم بہت دور سے آئے ہیں اور ہم نے کبھی میوزیم نہیں دیکھا۔ زبیر نے کہا تو ملازم نے کچھ سوچ کر انہیں ٹکٹ دے دیے۔ دونوں تیزی سے قدم اٹھاتے عمارت میں داخل ہو گئے۔ اندر بہت سے لوگ نظر آ رہے تھے۔ وہ راہداریوں سے گزرتے ہوئے ایک بڑے ہال میں آ گئے۔ وہاں جد و جہد آزادی میں حصہ لینے والوں کی یادگاریں سجی تھیں۔ وہ دلچسپی سے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔ اب لوگ آہستہ آہستہ میوزیم سے باہر جانے لگے۔ اکثر جگہوں کی روشنیاں بھی بند کی جا رہی تھیں۔ وہ چلتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہوئے جہاں دیوار پر ایک بہت بڑی تصویر بنی ہوئی تھی جس میں آزادی کے قافلوں کو آتا دکھایا گیا تھا۔ اس کے آگے درخت کا ایک سوکھا تنا زمین پر نصب تھا اور اس کی شاخ پر بہت پرانی لالٹین لٹکی تھی۔ ساتھ ایک چبوترے پر تختی بھی تھی جس پر کچھ لکھا تھا۔ وہ اسے پڑھنے کے لیے آگے بڑھے ہی تھے کہ تمام روشنیاں بند ہو گئیں اور چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ زبیر کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ ہم تو بھول ہی گئے کہ میوزیم کا وقت ختم ہو رہا ہے، تیمور نے یاد دلایا۔ چلو واپس چلتے ہیں، زبیر نے منہ بنایا۔ ہاں مگر یہ لالٹین کیسی ہے؟ کچھ روشنی ہوتی تو جان لیتے، تیمور بولا۔ چلو پھر کبھی آئیں گے تو پہلے اسے دیکھیں گے، زبیر نے کہا۔ دونوں پلٹے اور دروازے کی طرف بڑھے۔ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ پیچھے روشنی ہو گئی ہے۔ وہ مڑے تو لالٹین کو روشن دیکھا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ تیمور نے ڈرتے ڈرتے سرگوشی کی، یہ کیسے ہوا؟ معلوم نہیں، مگر ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے، زبیر نے تشویش ظاہر کی۔ اب روشنی ہو گئی ہے تو کیوں نہ تحریر پڑھ لیں، تیمور نے کہا۔ پھر دونوں دبے قدموں چبوترے کی طرف بڑھے۔ ان کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ قریب جا کر وہ لالٹین کے ساتھ رکھی تختی پڑھنے لگے۔ یہ وہ لالٹین ہے جس سے 100 افراد اپنی جان بچانے میں کامیاب ہوئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اوہ مگر کس طرح؟ زبیر حیران ہوا۔ یہ تو میوزیم کا کوئی اہلکار ہی بتا سکتا ہے، تیمور نے کہا۔ چلو چلتے ہیں، زبیر کچھ آگے بڑھا۔ دونوں گھوم کر دروازے کی طرف بڑھے۔ اچانک انہیں ایک سرگوشی سنائی دی۔ رکو میرے بچوں، میں تمہیں بتاتی ہوں۔ وہ کسی بڑھیا کی کمزور سی آواز تھی۔ دونوں اچھل پڑے۔ ابھی وہ وہاں سے بھاگنے ہی والے تھے کہ دوبارہ آواز آئی، ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، بلکہ میں نے تو پوری زندگی لوگوں کو فائدہ ہی پہنچایا ہے۔ آپ کون ہیں؟ تیمور نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ ارے تم ابھی تک مجھے پہچان نہیں پائے؟ میں لالٹین بول رہی ہوں۔ دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر زبیر بولا، مگر لالٹین کیسے بول سکتی ہے؟ قدرت چاہے تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں، تو لالٹین کیوں نہیں؟ آؤ میرے قریب آ جاؤ، ڈرو نہیں، میں تمہیں اپنی کہانی سناتی ہوں۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ڈرتے ڈرتے لالٹین کے قریب چلے گئے۔ سنو، یہ بہت پرانی بات ہے، اتنی پرانی بات کہ جب تمہارے ماں باپ بھی پیدا نہیں ہوئے ہوں گے۔ ہندوستان کے ایک دور دراز گاؤں میں فضل دین نام کا ایک مزدور رہتا تھا۔ سب اسے فضلو کہتے تھے۔ وہ بہت غریب تھا۔ مزدوری مل جاتی تو روکھی سوکھی کھا لیتا، ورنہ فاقہ کرنا پڑتا۔ وہ اکیلا تھا، دنیا میں اس کا کوئی رشتہ دار نہ تھا، بس گاؤں والے ہی اس کے سجن ساتھی تھے۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا کہ خبریں آنے لگیں
مسلمانوں کے لیے ایک نیا دیس بننے جا رہا ہے۔ لوگ خوش ہو گئے کیونکہ وہ ہندوؤں کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ انہوں نے سوچا نئے دیس میں ہم آزادی سے اپنی زندگی گزار سکیں گے۔ پھر خوب جلسے جلوس نکلنے لگے۔ فضلو بھی ان میں شریک ہوتا اور واپس آ کر گاؤں والوں کو اس کے احوال سناتا۔ جوں جوں آزادی کے دن قریب آتے گئے، لوگوں کا جوش و خروش بڑھتا گیا۔ پھر انہوں نے ایک دن یہ بڑی خبر سنی کہ ان کا علاقہ نئے دیس میں شامل نہیں ہوگا۔ یہ سن کر سب کے منہ لٹک گئے، مگر جب انہیں پتہ چلا کہ جو چاہے نئے دیس میں جا سکتا ہے تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ کچھ لوگوں نے تو جانے سے انکار کر دیا، کچھ سوچتے رہے، کچھ لوگوں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ ہم ضرور جائیں گے۔ فضلو بھی ان میں شامل تھا۔ جو ہی آزادی کا اعلان ہوا، فسادات پھوٹ پڑے۔ ہندوؤں اور سکھوں کو مسلمانوں کے لیے الگ دیس منظور نہ تھا، وہ انہیں ہمیشہ اپنا غلام دیکھنا چاہتے تھے۔ لوگوں نے گھروں کا سامان سمیٹا اور سفر شروع کر دیا۔ سفر لمبا اور مشکل تھا، اس لیے بھاری سامان تو لے جا نہیں سکتے تھے۔ بس جو قیمتی چیزیں اور روپیہ پیسہ تھا وہ اپنی اپنی گٹھڑیوں میں باندھ لیا۔ فضلو بھی چلنے کو تیار تھا۔ اس نے جب اپنے گھر میں کوئی قیمتی چیز ڈھونڈنے کے لیے نظر دوڑائی تو کچھ بھی نہ ملا۔ روپیہ پیسہ تو پہلے ہی اس کے پاس نہ تھا، لیکن اسے نئے وطن میں خالی ہاتھ جانا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ فضلو میرا خیال رکھتا تھا، ہمیشہ احتیاط سے تیل ڈالتا، صاف کپڑے سے میرے شیشے کو خوب چمکاتا، بتی کو ہمیشہ تراش کر رکھتا تاکہ لو نہ بھڑکے۔ اس نے مجھے اٹھایا اور لوگوں کے ساتھ ہو لیا۔ کسی نے پوچھا، فضلو یہ لالٹین کیوں لے آئے ہو؟ فضلو بولا، یہ میری سب سے قیمتی چیز ہے، اس نے میرے گھر کو ہمیشہ روشن رکھا ہے۔ سفر شروع ہوا۔ وہ بلوائیوں ہندوؤں سے بچتے ویران علاقوں اور جنگلوں سے گزر رہے تھے۔ کچھ کے پاس گدھے اور گھوڑے تھے، لیکن زیادہ تر پیدل تھے۔ راستے میں انہیں خبریں ملنے لگیں کہ ہندو اور سکھ جگہ جگہ گھات لگائے بیٹھے ہیں۔ وہ قافلوں کو گھیر کر حملہ کر دیتے ہیں اور لوگوں کو مار کر لوٹ لیتے ہیں۔ وہ احتیاط سے سفر کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے کہ دشمن سے مٹ بھیڑ نہ ہو۔ اب انہیں اکثر جگہوں پر لاشیں پڑی نظر آئیں جنہیں چیلیں اور کوے نوچ رہے تھے۔ سفر روز بروز خطرناک ہوتا جا رہا تھا۔ سب ڈرے ہوئے تھے۔ وہ اندازے سے مشرق کی جانب بڑھ رہے تھے۔ بعض لوگ تو بیمار بھی ہو گئے تھے، مگر سفر جاری تھا۔ پھر انہیں ایک آدمی ملا جس نے بتایا کہ آگے بہت خطرہ ہے۔ بلوائیوں کے خونی جتھے تلواروں، کرپانوں اور دوسرے ہتھیاروں سے قافلوں پر حملے کر رہے ہیں۔ یہ سن کر قافلے والے دل ہی دل میں دعا کرتے آگے بڑھتے رہے۔ ایک دن جب ان کا سفر جاری تھا، کچھ بلوائیوں نے انہیں گھیر لیا۔ وہ تعداد میں زیادہ نہ تھے۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور خنجر چمک رہے تھے۔ ایک آدمی کے پاس بندوق بھی نظر آ رہی تھی۔ وہ جے جے رام اور ست سری اکال کے نعرے لگا رہے تھے۔ قافلے والوں کے پاس بہت کم ہتھیار تھے، مگر انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا۔ ہر سو چیخ پکار مچ گئی۔ مردوں نے عورتوں اور بچوں کو اپنے درمیان دائرے میں لے رکھا تھا اور جرت سے ان کا مقابلہ کر رہے تھے۔ فضلو بھی کسی سے پیچھے نہ تھا۔ اس دوران اس نے اچانک بندوق چھین کر گولی چلا دی تو تمام بلوائی دم دبا کر بھاگے اور ذرا سی دیر میں میدان خالی ہو گیا۔ قافلے والوں نے فوراً وہ جگہ چھوڑ دی اور جنگل میں جا کر پناہ لے لی۔ 2 دن تک وہاں چھپے رہے۔ انہیں اکثر دور سے لوگوں کے گزرنے اور گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آتیں۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ رفتہ رفتہ راشن بھی ختم ہونے لگا۔ پھر ایک دن جب وہ پریشان بیٹھے تھے، فضلو نے کہا، ہمیں رضاکاروں سے مدد لینی چاہیے، مگر کس طرح یہ کسی کو معلوم نہ تھا۔ اس زمانے میں رضاکار کسی چرواہے، شکاری یا جوگی کے بھیس میں گھوما کرتے تھے تاکہ اپنی بھی حفاظت کر سکیں۔ فضلو کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ایک تجویز سنیے۔ میرے پاس ہی لالٹین ہے، میں اسے جلا کر رات کو کسی درخت پر چڑھ جاؤں گا۔ اگر آس پاس کوئی رضاکار ہوا تو وہ ضرور مدد کو آئے گا۔ اگر بلوائیوں نے روشنی دیکھ لی، ایک آدمی بولا، میں یہاں سے دور چلا جاؤں گا۔
پھر لالٹین روشن کروں گا، اگر بلوائی آئے تو اپنی جان دے دوں گا، قافلے کا کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ لوگ سوچنے لگے۔ پھر ایک آدمی بولا، تم اپنی زندگی کیوں خطرے میں ڈال رہے ہو؟ میں اس دنیا میں اکیلا ہوں، اگر میری قربانی سے آپ لوگوں کی جان بچ جاتی ہے تو سمجھو میں نے سب کچھ پا لیا۔ آخر لوگوں نے فضلو کو اجازت دے دی۔ رات ہوئی تو فضلو نے سب کو اللہ حافظ کہا اور چل دیا۔ اس نے خطرناک قدم اٹھایا تھا، مگر مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایسی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میں دل ہی دل میں اس کی کامیابی کی دعا مانگ رہی تھی۔ بہت دور جا کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اللہ کا نام لے کر ایک اونچے درخت پر چڑھ گیا۔ اس نے دور تک نظر دوڑائی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ اس نے ماچس کی تیلی جلا کر مجھے روشن کیا اور ایک شاخ پر لٹکا دیا اور خود کچھ دور ہو کر بیٹھ گیا۔ میں زندگی میں کبھی اتنا تیز نہیں جلی تھی جتنا اس رات جلی۔ وقت آہستہ آہستہ رینگتا رہا مگر کچھ نہ ہوا۔ فضلو اپنی جگہ بیٹھا دعا مانگ رہا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ جب خشک پتوں پر کسی کے چلنے کی ہلکی سی آہٹ ہوئی، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ فضلو بھی پریشان تھا۔ پھر ایک سایہ اندھیرے سے نکل کر سامنے آیا۔ اس نے گٹھڑی ڈنڈے میں پھنسا رکھی تھی۔ جب وہ کچھ قریب آیا تو فضلو نے دیکھا وہ جوگی ہے، اس کے ماتھے پر تلک لگا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اوپر دیکھنے لگا۔ فضلو نیچے اتر آیا۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ پھر جوگی نے دھیرے سے سلام کیا۔ فضلو نے بختار آگے بڑھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور سرگوشیوں میں اسے تمام بات بتائی۔ اس نے گردن ہلائی اور چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ فضلو اسے لے کر قافلے کی طرف بڑھ گیا۔ غرض وہ رضاکار جو جوگی کے بھیس میں تھا پورے قافلے کو بآسانی خیریت سے اس خطرناک علاقے سے نکال لایا۔ پورے 8 گھنٹے چلنے کے بعد ہم نئے دیس میں پہنچے تو سب نے شکر کا سجدہ کیا۔ وہ خوشی سے رو رہے تھے اور گلے لگ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ وہ بار بار فضلو کا شکریہ ادا بھی کر رہے تھے۔ فضلو نے مجھے اوپر اٹھا رکھا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، یہ اللہ کی مدد اس لالٹین کی بدولت ہوا۔ دن گزرتے رہے، لوگ مختلف علاقوں میں چلے گئے۔ فضلو مجھے لے کر لاہور آ گیا۔ وہ ہر وقت مجھے اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ کوئی پوچھتا تو اسے میری کہانی سناتا۔ ہر طرف میرا چرچا ہونے لگا۔ اڑتے اڑتے یہ خبر سرکار کے کسی افسر کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ اس کا میوزیم سے تعلق تھا۔ ایک دن انہوں نے فضلو کو بلوایا۔ فضلو مجھے ہاتھ میں لٹکائے وہاں گیا جس طرح اس کی عادت تھی۔ افسر نے فضلو سے پوری رودات سنی اور کہا، ہم آزادی کی یادگاریں جمع کر رہے ہیں، تم چاہو تو لالٹین ہمارے پاس جمع کرا دو۔ پہلے تو اس نے منع کیا، پھر اسے خیال آیا میں کب تک اسی لیے گھومتا رہوں گا۔ اس نے مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ لالٹین نے آہ بھری اور خاموش ہو گئی۔ پھر بولی، بس بچہ، جب سے میں یہاں لٹکی ہوں لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میوزیم کا اہلکار مختصر لفظوں میں میری کہانی بیان کر دیتا ہے۔ لوگ اس کا بہت اثر لیتے ہیں، مگر مجھے معلوم ہے وہ اثر تھوڑی دیر کا ہوتا ہے۔ وہ باہر جا کر اسے بھول جاتے ہیں۔ میں ان سے کسی بات کا شکوہ نہیں کرتی، بس ایک بات کی خواہش ہے۔ لالٹین کچھ رکی اور پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولی، خدا را اپنی آزادی کی قدر کرو، اسے جھوٹا قصہ نہ سمجھو، یہ بہت محنت جد و جہد کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر لالٹین خاموش ہو گئی۔ دونوں سحر زدہ حالت میں لالٹین کی رودات سن رہے تھے۔ اچانک چونک اٹھے اور اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگے۔ اتنے میں باہر سے آواز آئی، یہاں کون ہے؟ یہ میوزیم کے چوکیدار کی آواز تھی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے تو لالٹین کی روشنی اچانک تیز ہوئی اور بجھ گئی۔ اور یہاں ہوئی ہماری آج کی کہانی ختم۔ آپ سب کو یوم آزادی مبارک ہو۔ اللہ حافظ۔